اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ ہوں۔ جب بھی دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو۔ ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے حرف دعا کی منتظر ہوں۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے کام کرو کہ جنت آپ کے منتظر ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 کسی انسان کو جگہ دینا، اور نمبر 3 کسی انسان کو اس کے اچھے نام سے پکارنا۔ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ منزل پہ سفر ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر سفر کرنا ہو تو منزل سے آگے بھی راستے ہوتے ہیں، مگر ان راستوں پر سفر کا ارادہ کرنے سے منزل کے خفا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روٹھے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائیں اور ہم تلاش کرتے رہ جائیں اور کہیں ان کا نشان نہ پا سکیں۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور پھر مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم کھائے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ زندہ رہیے لیکن حوصلے کے ساتھ، سفر کیجئے لیکن نیک ارادے کے ساتھ، سوچئے لیکن جذبہ تعمیر کے ساتھ، عطا کیجئے لیکن فیاضی کے ساتھ، برداشت کیجئے لیکن صبر و تحمل کے ساتھ، سنیے لیکن متانت و سنجیدگی کے ساتھ، سوئیے لیکن ہوشیاری کے ساتھ، بات کیجئے لیکن نرم لہجے اور وقار کے ساتھ، مقابلہ کیجئے لیکن اختیار اور ہوشیاری کے ساتھ، تمنا بھی کیجئے لیکن استحقاق حق کے ساتھ۔ زندگی میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں: غصے کی حالت میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کریں اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی حقیقت کا علم تو تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ اے انسان، لافانی سے پیار کر، مگر تو دنیا کے پیچھے پڑا ہے جس کی ہر شے فانی ہے۔ ہر وہ علم خدا جانتا ہے جو انسانی عقلوں سے بالا ہے۔
اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور بدی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا شان اخلاق ہے۔ دل چاہے مسلمان کا ہو یا کافر کا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کا دل دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز راضی نہیں ہوتا جس سے والدین راضی نہیں۔ برا کہنا برا ہے، لیکن کسی کا برا چاہنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ فلاح چاہتے ہو تو ان کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت عارضی نہیں ہوتی، اور محبت کے عالم میں وہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بھی عارضی نہیں ہوتا۔ ابھی سے برداشت پیدا کرو، کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ برداشت تب پیدا ہو جب وہ رشتہ ہی نہ رہے۔ خود کو نیک اور پاک سیرت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی خامیوں اور برائیوں کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے لوگو، اپنی بدحالی کی شکایت کرنے والے مخلوق سے شکایت کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ بے عزتی خالق اور مخلوق کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ ان لوگوں کی رفاقت تلاش کرو جو خداوند کے ساتھ رفاقت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت پڑو، کیونکہ بہت جلد وہ تم سے چھین لی جائے گی۔ ایک ذات کو اپنے بہت قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ عورت کی 3 عادتیں گھر سے رزق کو ختم کر دیتی ہیں اور گھر پر مصیبتیں لاتی ہیں۔ پہلی عادت اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ دوسری عادت بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تیسری عادت اپنے رشتہ داروں کو حقیر اور اپنے آپ کو ان سے بہتر اور اچھا سمجھنا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور پھر مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔